السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے، عصبۃ ایک جماعت ہیں وہ تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے یعنی اس گروہ میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جتنا جتنا کسی نے حصہ لیا اتنا اتنا گناہ ان کے حصے آیا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جو اس بڑے گناہ کا والی بنا، سرپرست بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے ایک غزوہ کیا، اور اس جنگ سے جب آپ واپس لوٹے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ منافقین کا سارا کرتا دھرتا تھا اور اس واقعے کی کوئی اصل نہیں تھی۔ جب جنگ خندق ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ تمام کفار مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے توڑ دیے اور ان پر ایسی آندھی مسلط کی کہ وہ لوگ واپس پلٹ گئے۔ اس دوران ایک طرف نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے جب معاہدہ توڑنے کی کوشش کی تو منافقین نے ان کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مسلمانوں کو جب بچا لیا اور مشرک اور کافر واپس پلٹ گئے تو منافقین نے اپنی سازشیں اور بھی تیز کر دیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کو اس طرح سے لڑانے کی کوشش کی، اس طرح انہوں نے جنگی اشعار پڑھے کہ یہ لوگ بھڑک اٹھے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ جلدی سے آئے اور آپ نے ان کے درمیان صلح کروا دی اور ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی۔ دوسری طرف انہوں نے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان کی کوشش کی، یعنی یہ مدینے کے مسلمانوں کو اندرونی طور پر یہ انتشار میں مبتلا کر کے ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جب اس طرح سے اندر سے کمزور ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر یہودی یا منافق اچھی طرح سے ان پر کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے خود ہی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو بیویوں میں قرعہ ڈالتے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو لے آتے۔ یہ بنو مستلق کے غزوہ میں جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے قرعہ اندازی کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا، یہ ان کے ساتھ ہو گئیں۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ نبی علیہ السلام جب غزوہ سے واپس پلٹے تو رستے میں انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں رات گزاری، اور رات کے آخری پہر میں جب کوچ کا اعلان کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگوں کے اٹھتے کرتے میں واپس پلٹ آؤں گی۔ تو جب یہ واپس پلٹنے لگی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو گم ہو گیا تھا، یہ اس ہار کو تلاش کرنے لگ پڑی۔ اس طرح سے ان کو کچھ دیر لگ گئی، عمر بھی تھوڑی تھی۔ تو ادھر قافلے والوں نے جب لوٹنے کی تیاری کی تو اس وقت کے رواج کے مطابق انہوں نے وہ ڈولی، جسے ہودج کہا جاتا تھا، لکڑی کی ایک ڈولی ہوتی تھی جس میں خاتون بیٹھ جاتی تھی اور مرد حضرات اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور سفر شروع ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں بھی چھوٹی تھیں، جسم میں بھی ہلکی پھلکی تھیں۔ صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ اس میں سیدہ عائشہ موجود ہیں یا نہیں۔ ویسے بھی اگر کسی بوجھ کو 2-4 مرد مل کے اٹھائیں تو وہ ہلکا ہی محسوس ہوتا ہے۔ قافلہ چل پڑا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ہار کو ڈھونڈ کر واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے گئی تو مجھے رستے کا پتہ نہیں،
میں یہاں ہی بیٹھتی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک شخص ایسا ہوتا تھا جو قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لے آتا تھا۔ تو اس مرتبہ سیدنا صفوان بن معطل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے تھے۔ یہ اسلمی قبیلے کے تھے اور صحابی تھے۔ یہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تھیں، یعنی ان کے بچپنے کا حال یہ ہے کہ وہاں جب یہ انتظار کے لیے بیٹھی تو انہیں نیند آ گئی، اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے، چونکہ ان کو حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے انا للہ پڑھا، تو ان کے انا للہ کی آواز سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور سیدنا صفوان نے اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا اور اس کے اگلے گھٹنے پر پاؤں رکھا تاکہ وہ ہلے نہ۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر بیٹھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ یہ پیچھے گری ہوئی یا پیچھے رہنے والوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی لگام پکڑی اور چلتے گئے، اور دوپہر تک ہم قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دوپہر کے آرام کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جب یہ لوگ پہنچے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی منافق کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مدینہ میں آ کر، بلکہ وہیں اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ عائشہ کے ساتھ یعنی بہتان بنا لیا۔ حالانکہ بہتان کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے آتے، وقت زیادہ لگتا، یا اور کئی علامات ایسی تھیں جن سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ لوگ مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار نے آ لیا، بخار بھی کافی لمبا ہو گیا، لیکن یہ کسی بات کو بھی نہ سمجھ سکیں، ان کے کان تک کوئی بات نہ پہنچی۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ نبی علیہ السلام کا رویہ کچھ بدلا سا تھا، پھیکے پھیکے سے تھے، لیکن انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ مہینہ بھر آپ کو بخار چڑھتا رہا۔ ایک دن یہ قضاء حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ، جو ان کی خالہ تھیں غالباً، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جب یہ گئیں اور واپس لوٹیں تو ان کا پاؤں اپنی چادر سے لڑک گیا اور گرتے گرتے بچیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑی حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اماں، آپ ایک ایسے شخص کو بد دعا دے رہی ہیں جو جنگ بدر میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں نہیں پتہ، لوگ اس طرح تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی ان باتوں میں آ گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، مجھے بالکل کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں گھر آئی اور میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں اور کچھ پوچھوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ چلی گئیں انہوں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات تو ایسے ہی ہے۔ ماں نے تسلی دی، ماں نے کہا کہ فکر نہ کرو، جب ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں اور ایک بیوی سے اس کی محبت ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو تو لوگ اس طرح کی باتیں بنا ہی لیتے ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کے میری نیند اڑ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے رویے کی بھی فوراً سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشخاص سے ان کی تحقیق کی، یعنی جن کا آپ کے گھر میں آنا جانا تھا۔ سب سے پہلے تو اسامہ بن زید تھے، آپ کے غلام کے بیٹے، پھر اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر اسی طرح آپ کی بیویوں میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ یہ سیدہ زینب جو تھیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کی بیوی تھی، یعنی ان نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دو گروپ تھے، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ چند بیویاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں اور چند سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کر ان کی بریت کا ذکر کیا کہ یہ بالکل پاک صاف ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی باور کرایا، یہی ان کو یعنی اس بات میں آپ کا ساتھ دیا کہ یہ ایک تہمت ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ تقریباً مہینہ گزر گیا اور وہی نہیں اتری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ جب میں گھر آئی تو میرے ماں باپ بھی میرے پاس آتے جاتے رہے، آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔
آپ نے مجھے یہ کہا کہ اے عائشہ، پہلے یعنی آپ نے میرے پاس آ کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، انہ قد بلغنی عنکی کذا و کذا، مجھے تمہاری طرف سے اس طرح اور اس طرح کی باتیں تمہاری طرف سے یعنی تمہارے اوپر یہ باتیں لگائی گئی ہیں اور مجھے پہنچی ہیں۔ اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر کچھ اس میں معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جب ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت صحابہ اکرام اور یہ امہات المومنین صحابہ ان کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پردے کا تو حکم ہی نہیں تھا، تو جس طرح احتراماً کسی کا حال چال پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی بات چیت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو مجھے اور بھی بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر میں خود اپنی صداقت بیان کروں گی تو اگر آپ کو یقین آ جائے گا تو آ جائے گا، لیکن اگر آپ کے دلوں میں شک ہوا تو آپ تو میرے بارے میں کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہتی، اللہ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ الا قول ابی یوسف، میں صرف ابو یوسف کا قول ہی کہوں گی۔ کہتے ہیں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہ آیا پریشانی کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ ابو یوسف نے جو کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی صبر ہی کافی ہے اور اللہ اس بات پر مددگار ہے جو تم کہتے ہو، کہ میں بھی یہی کہتی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس بات کے بعد میری پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ میرے والدین میرے پاس آتے جاتے رہے، اور ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ایک دن میرے ماں باپ بھی میرے پاس بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس بیٹھے تھے، کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں سجدے میں پڑھ کے پہروں روتی رہتی اور مجھے نیند بالکل نہیں آتی تھی اور نہ ہی کچھ مجھ سے کھایا جاتا تھا۔ میرے ماں باپ میری کیفیت سے بہت پریشان ہو گئے۔ تو جب نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی کوئی آیات اتاریں۔ نبی علیہ السلام سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، اما اللہ عز و جل فقد برأکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے بری قرار دے دیا ہے، یعنی آپ کی تمہاری بریت کی آیات اتری ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر رکوع کے آخر تک آیات تلاوت کی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خواب میں میری بریت بتا دیں گے یا اور کچھ اس طرح سے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میری شان میں آیات اتارے گا، اور ایسی آیات جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نبی علیہ السلام پر ایسی آیات اتاری کہ جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ اس واقعہ کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اس میں برائی ان لوگوں کے لیے تھی جو خود ملوث ہو گئے تھے۔ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث نہیں ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کی، ان کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنا، کیونکہ تکلیف اور پریشانی پر اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نفسوں کے بارے میں بہتر گمان کرتے، بہتر خیال کرتے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس وقت یہ بات آنی چاہیے تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عیب سے اور اس برائی سے بالکل بری ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بہتان کو سن کر مسلمان مرد جو مومن تھے اور مومن عورتیں جو تھیں، انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ یعنی تم اپنے متعلق سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں بہن یا اپنی ماں بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے
تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امت کی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہوگا؟ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد یہاں دوسرے مومن لیے جائیں، یعنی جو اس واقعہ میں ملوث نہیں ہوئے، کہ تمام مومن ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، تو دوسرے جو تمام مومن تھے ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بہتان میں، اس معاملے میں کوئی نہ کوئی بہتری نکالے گا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور وہ کہہ دیتے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو صریحی قسم کا، واضح قسم کا بہتان ہے، یعنی تم لوگوں کو فوراً اس کی نفی کر دینی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ اس کام میں شامل ہونے والے تو صرف 2 مرد اور 1 عورت ہی تھی۔ دیکھیں کہ اتنا بڑا معاشرہ تھا، مدینہ مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا، تو اتنے بڑے معاشرے میں اگر 3 لوگوں کو غلطی لگ جائے تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لے آئے، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جس وقت وہ گواہ نہیں لے کے آئے تھے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی آیات میں یہ حکم نازل کیا تھا کہ والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، یہ اس بات کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آیا، جو چشمدید گواہی دیتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا۔ اگر وہ گواہ نہیں لے کے آیا، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی جھوٹے ہیں۔ یہاں ہم، حالانکہ کاذبون بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کی ضمیر لگا کر تاکیدی معنی پیدا کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت دنیا و آخرت میں تم پر نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ضرور تمہیں اس چیز میں، أَفَضْتُمْ فِيهِ جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ پکڑتا۔ یعنی یہاں اللہ کے فضل اور رحمت کی بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ مہینہ بھر یہ افواہیں لوگوں میں گردش کرتی رہیں، لوگ اس کی تکذیب کرتے رہے لیکن سنتے رہے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، ہر ایک نے ایک دوسرے کو یہ بات سنائی کہ مدینے کا ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ جہاں بھی 2 شخص کھڑے ہیں تو قریب جاؤ تو پتہ چلتا تھا کہ یہی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ لوگ حیرت کی وجہ سے یہ بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ جب یہ بات غلط تھی تو اس کو پھیلانا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کو اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اگرچہ لوگ جھوٹا سمجھ کر اس کو آگے آگے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کی کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں جس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم تصدیق ہی کرتے کرتے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کئی ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے تصدیق کرتے ہوئے یا اس کی مذمت کے طور پر اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ دشمن کو اشتہار بازی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بہتان کی مذمت کی، لیکن مذمت کے طور پر ہی اس بات کو کرتے کرتے اتنا پھیلا دیا کہ مدینے کا ہر شخص یہی بات کرتا ہوا نظر آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں فوراً تم لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب نازل کر دیتا، اور تمہارے اوپر میری رحمت تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس وجہ سے تمہاری اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے تاکہ تم لوگ معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کو معاف کروا لو۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو کر رہے تھے اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم ایسی بات کر رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس معاملے کو بہت چھوٹا سا سمجھتے تھے،
وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا تھا، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت تھے، تو اسی طرح یہ ان کی بیوی کے اوپر تہمت کا لگ جانا یہ بھی بہت عظیم بات تھی، یہ چھوٹا جرم نہیں تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقولون بافواہہم کہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب اس بات کو کرتے تھے تو ان کے دلوں میں اس کا ذرا بھر بھی یقین نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو جھوٹا سمجھتے ہوئے ہی کرتے تھے، لیکن کرنے سے رکے نہیں، کرتے ہی چلے گئے۔ فرمایا ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ بات کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ پھر اس میں ایک جرم مسلمانوں کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے اس بات کو معمولی سمجھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ تم نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی برائی تھی۔ یعنی مسلمانوں کی 4 غلطیاں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک اپنی زبان سے ایسی بات کو کہنا، ایک یعنی اگرچہ دلوں میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اس کو پھیلانا، اور پھر اس کو یعنی چھوٹا سمجھنا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت اور ان کی منزلت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ اور جب تم نے اس بات کو سنا تھا، لولا، تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا، ما یکون لنا، کہ ہمارے یہ لائق نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بات کو اپنی زبانوں سے ادا کریں۔ یعنی تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات سنی تھی تو اس کو وہیں دفن کر دیتے اور اپنی زبان سے ان کلمات کو، ان باتوں کو ادا ہی نہ کرتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانک یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے اور پاک ہے، اسی طرح یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگایا گیا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور تنبیہ فرمایا کہ اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے، تمہیں تنبیہ کرتا ہے، یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوٹو اس طرح دوبارہ، یعنی زندگی میں دوبارہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومنوں کے ایمان کو اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی بیویوں کے خلاف حسن ظن رکھو گے تو مومن رہو گے، اگر ان کے متعلق تمہارا حسن ظن نہ رہا، تم نے شک کیا یا کوئی بہتان لگایا، تو یاد رکھو کہ تم ایمان کی فہرست سے، مومنوں کی فہرست سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ سب آیات اور یہ مسلمانوں کو جو کی گئی تنبیہات ہیں، یہ سب کی سب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے ایمان والے لوگوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کی شروع رکوع میں بھی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہاں پھر یہ بات واضح کر دی کہ ایسا کیوں ہوا۔ دراصل جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ایسی تہمتیں لگا کر ایک تو ان کے کریکٹر کو داغدار کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر اس بات میں کوئی 1% بھی سچائی ہوتی تو آج کا مسلمان یہ بات کہتا کہ اس نبی کی تو بیوی اپنی ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ ہمیں حیا کی دعوت کیا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہر برائی سے بچایا ہوا تھا، آپ کی ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے برائیوں اور گناہوں سے بچی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ ان خبیث لوگوں کا کام ہے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں
اور ان بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر زنا کی تہمت لگا کر اپنے لیے زناکاری کے دروازے کھولتے ہیں کہ اگر آج ان کو کوئی یہ بات کہے گا تو وہ کہیں گے کہ کل نبی کی بیوی نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ یہودیوں کی روش ہے کہ یہودیوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بھی بہتان لگائے، انہوں نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر بھی بہتان لگائے، اور تقریباً کسی نبی کو انہوں نے جادوگر کہا، کسی کو انہوں نے بیوی ہتھیار لینے والا کہا، کسی کے اوپر کوئی الزام، کسی کے اوپر کوئی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے راستے کھل جائے، اور گناہ کی بات اور اس کا تذکرہ جو کثرت سے کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ پھیلانے میں مسلمانوں کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، یعنی ان کے بہت سے چینل ہیں ایسے، اور ٹی وی کے اوپر اور نیٹ کے اوپر اور اسی طرح موبائلوں کے اوپر ان برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اخبارات ایسی برائیوں سے اور ایسی خبروں سے بھرے پڑے ہیں، اسکول اور کالجوں میں بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے اجتماعی زنا، اس کے اتنے واقعات سامنے آئے تھے۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کو سن سن کر وہ گناہ انسان کی نظر میں چھوٹا محسوس ہونے لگ پڑتا ہے۔ کسی بھی برائی کی جب کثرت سے بات کی جاتی ہے تو وہ برائی دیکھنے اور سننے میں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ برائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اور اس کا اتنا سخت نقصان ہے کہ انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی یہاں بادشاہوں کا کلام، یعنی یہاں مختصر بات کی گئی ہے کہ اللہ کا فضل تم پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہینہ بھر مہلت دی، اور پھر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس دوران تمام منافق جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور مسلمانوں میں سے بھی دو مرد، ایک سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خاتون سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو تہمت کے 80 کوڑے بھی لگے، جس کی وجہ سے بالکل معاشرہ نکھر گیا، اور بات جو تھی وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ ایک خالصتاً بہتان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل مومنوں کے اوپر کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کسی عذاب اور سزا میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ آج کل ہم لوگوں کی عادت بھی اسی طرح کی بن گئی، کسی بڑے آدمی کے بارے میں، خاص طور پر علماء میں سے کسی کے بارے میں کچھ چھوٹی سی بات بھی سنیں تو ہم اس کی تحقیق کرتے کرتے ہی اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت تو ہوتی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سارے پھیل جاتی ہے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات خاندانی ہو یا اپنی فیملی کی ہو یا محلے کی ہو یا کسی لیڈر کی ہو، اس کو پھیلانے سے پہلے اس کی ضرور تحقیق کریں۔ بلا تحقیق اگر ہم بات کو پھیلائیں گے تو اللہ کے نزدیک مجرم اور بہتان لگنے کی سزا ہم پہ واجب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔